حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات خود بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی. میں وہ انگوٹھی پہن کر باہر گلی میں نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا. اس ٹھگ کے پاس گڑ کی ڈلی تھی. اس نے مجھے اٹھا کر پیار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی انگوٹھی کو چکھو. میں نے انگوٹھی کو زبان سے لگایا تو بے ذائقہ سی تھی. پھر اس کے بعد اس نے گڑ کی ڈلی دی کہ اس کو چکھو. جب میں نے گڑ کو چکھا تو بڑا مزیدار تھا. کہنے لگا کہ مزیدار چیز لے لو اور بے مزہ چیز دے دو. کہنے لگے کہ مجھے گڑ کا اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے انگوٹھی اتارنے دی اور گڑ کی ڈلی لے کر گھر واپس آ گیا. اب بچے تھے، کچے تھے، تو گڑ کی ڈلی کے بدلے سونے کی انگوٹھی دے کر آ گئے. تو اس عمر میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا. والد نے کہا کہ بیٹا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑنا، بھیڑ زیادہ ہے، چھوڑنا نہیں. میں نے کہا بہت اچھا. اب میں چل بھی رہا تھا، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا. ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھ چھوٹی گیا. اور اس کے بعد بہت دیر والد مجھے ڈھونڈتے رہے، میں والد صاحب کو ڈھونڈتا رہا. کافی دیر کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ڈھونڈ لیا. جب انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو مجھے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ پکڑے رکھنا، تم نے یہ کپڑا کیوں چھوڑا؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں کسی چیز کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، توجہ نہیں رہی. تو کہنے لگے کہ والد نے میرے کان کھینچے اور کان کھینچ کر کہا کہ دیکھو بچے، جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے، اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے. کہنے لگے کہ بچپن کی ہوئی والد کی یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ واقعی جو اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہے وہ پھر دنیا کے جلملاہٹ کے اندر گم ہی ہو جایا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ تہجد میں اٹھ جایا کرتا تھا. ایک رات میں نے تہجد پڑھی تو گھر کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے. تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو دیکھو یہ لوگ سوئے پڑے ہیں، یہ اٹھ کے پڑھتے ہی نہیں تہجد. تو والد نے کہا کہ بیٹا تم اگر سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اب جو تم نے یہ بات کی یہ غیبت میں داخل ہے. ان کو سونے پر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں غیبت کے کرنے پر گناہ ہوا. تو دیکھیے کس طرح بچہ باتیں کر رہا ہے اور عقل مند باپ اس بچے کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہا ہے، اس کی تربیت بھی کر رہا ہے. یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے استاد کے شاگرد بنے جن کا نام تھا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تلبیس ابلیس لکھی. تو فرماتے ہیں کہ میں شافعی مذہب پہ تھا اور استاد مجھے اس کے مطابق تعلیم دے رہا تھا. ایک دن استاد نے مجھے پڑھایا کہ روزے میں مسواک نہیں کرنی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے میں مسواک کا کرنا جائز ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت احتیاط برتتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ کو روزے دار کی مہک ہی اچھی لگتی ہے تو مسواک کیا کرنی. بہرحال ان کا اپنا نقطہ نظر. کہنے لگے کہ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے گھر آ کر اپنے والد کو کہا کہ ابو روزے میں مسواک نہیں کرنی ہوتی. جب میں نے یہ بتایا تو میرے والد نے کہا کہ بیٹے تم روزے میں مسواک نہ کرنے کی تو اتنی احتیاط کر رہے ہو، اور ابھی جو تم نے بات کی تو وہ غیبت تھی اور تم نے اپنا مردہ بھائی کا گویا گوشت کھا لیا، تو کیا روزے میں یہ گوشت کھانا تمہارے لیے جائز تھا؟ کہنے لگے تب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی روزے کی حالت میں غیبت سے کتنا بچنا چاہیے. تو یہ میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ بھی اپنے گھر کے بچوں سے باتیں کرتی ہیں، مگر وہ بات بات کے مطابق ان بچوں کی اصلاح بھی کرتی چلی جاتی ہیں، ان کو سمجھاتی بھی چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح بچے ماشاء اللہ پلتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ سنورتے بھی رہتے ہیں۔ اور جن ماؤں کو علم نہیں ہوتا، یا تو وہ غلطیوں پہ بھی درگزر کر دیں گی، پیار کر لیں گی، اور یا پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پر جائز سوال کے اوپر بھی ڈانٹ کر چپ کروا لیں گی۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ بچے کچے ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، مگر ان کو طریقے سے سمجھانا چاہیے اور ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ شرارتیں بھی کریں گے اور کچھ اور جو ہے اس قسم کی کام بھی کریں گے۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا تو گھر میں والد صاحب کا عمامہ پڑا ہوتا تھا، تو میں کیا کرتا کہ اپنی بہنوں کو اکٹھا کر لیتا اور اپنے سر پہ اپنے والد کا عمامہ رکھتا اور بڑی شان سے اکڑ کے چلتا، اور میں بہنوں کو کہتا ہٹو راستہ دو، اس لیے کہ دہلی کے مولانا آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بچپن میں نے سنا ہوا تھا کہ دہلی میں کوئی بڑے مولانا رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ گویا یہ کھیل کھیلتا تھا کہ سر پہ عمامہ رکھ کے میں چلتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ ہٹو دیکھو دہلی کے مولانا آ رہے ہیں، اور پھر میں اپنی بہنوں کو کہتا کہ تم لوگ میرا استقبال کرو، اور استقبال